اپنی ذات پہ توجہ دینا کم کر دیا، دوسرے کی ذات پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں. اس نے داڑھی نہیں رکھی، اس نے نماز نہیں پڑھی، وہ یہ نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کرتا، اور خود نماز نہیں پڑھ رہے یا خود اچھے عمل نہیں کر رہے. مسلمان تیری ذمہ داری ہے، کیا تو خود بذات خود ذاتی طور پر ذاتی طور پر کتنے نیک عمل کرتا ہے اور کس جگہ سے گزر رہا ہے؟ تو ہر شخص اگر اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دے تو میرے خیال کے مطابق دنیا کے اندر سے امام غزالی کے قول کے مطابق، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان اپنے آپ کو درست کر لے وہ سمجھ لے کہ اس نے دنیا میں سے ایک بے ایمان کو ختم کر دیا. جو اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، اپنی ذات کو. اب یہاں ایک سوال میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا، قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کو پڑھانے والا. یہاں میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، کون ایسا بندہ جو روزانہ صبح اٹھ کے ایک سپارہ پڑھتا ہو؟ کون ہے جو آدھا سپارہ پڑھتا ہو؟ کوئی خوش نصیب گھرانے ایسے ہیں جہاں پر ماں باپ اٹھ کے پڑھتے ہیں، کوئی خوش نصیب گھرانے ایسے ہیں. اور میرے نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ کی اور تابعین کی، تبع تابعین کی، اولیاء کرام کی ایک معمول کی عادت کیا تھی کہ بلا ناغا مسلسل قرآن پڑھتے تھے روزانہ. ایک دن ایسا نہیں ہوتا تھا جس دن قرآن نہیں پڑھتے تھے، روزانہ قرآن پڑھتے تھے. اور پھر انعام کیا تھا؟ زندگی میں سکون تھا، بے چینیاں کم تھی، تھوڑا کماتے تھے، زیادہ خرچ کرتے تھے، عزتیں بھی زیادہ تھی، اللہ تعالیٰ کا قرب بھی زیادہ تھا، دین کی محبت بھی زیادہ تھی، دین کا جذبہ بھی زیادہ تھا، دین سے تعلق بھی زیادہ تھا، کریم آقا علیہ السلام کا عشق بھی زیادہ تھا، اللہ اس کے رسول کی محبتیں بھی زیادہ تھی، بیماریاں بھی کم تھی، مصیبتیں بھی کم تھیں، ٹینشنیں بھی کم تھیں. آج سارا کچھ کیوں زیادہ ہو گیا؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا، کریم آقا علیہ السلام کی محبت کا دامن ہم نے چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہم نے اپنا کمزور کر دیا. کوشش کریں روزانہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق، کریم آقا علیہ السلام کے حکم کے مطابق قرآن پاک کا کم از کم ایک پاؤ سپارہ ضرور پڑھا کریں، جس میں نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ قرآن کو تم میں سے بہتر شخص وہ ہے. کون ہے؟ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے. تم میں سے بہتر وہ ہے.